إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ
آقا نام آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہی دونوں چیزوں کا نام کلمہ ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں دو سوالوں کا جواب چھپا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور محمد رسول اللہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کیسی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے ایک نور دے دیا جاتا ہے، ایک روشنی دے دی جاتی ہے۔ اب یہ نور کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں میں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر اللہ کہتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہو، جو شخص بھی یہ امید رکھتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، اچھا عمل کرے۔ یہ اچھا عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کے 29ویں پارے کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن مجید کے سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ بالکل اسٹارٹنگ کے اندر کہتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تم میں سے عمل صالح کون کرتا ہے، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اچھا عمل سے مراد حضرت فضل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اس میں دو کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ پہلی کنڈیشن کہ عبادت صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسری کنڈیشن عبادت کیسی؟ عبادت اللہ کے نبی کی جیسی ہونی چاہیے۔ اب آئیے سورہ کہف کی آخری آیت کی طرف، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے،
اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ دو سوال ہے، عبادت کس کی اور عبادت کیسی؟ لا الہ الا اللہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور محمد رسول اللہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ عبادت کیسی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر مانتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی در پہ جھکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، اور اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے۔ اور آج میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، بہت پوائنٹ کی چیز ہے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ الگ تھا، سب کا روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا، لیکن ہر کوئی ایک ہی مشن لے کر کے آئے کہ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ نحل کے اندر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، صرف ایک اللہ کی عبادت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی نا عبادت کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی کو بھیجا، جتنے بھی رسول کو بھیجا، صرف ایک اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جاتا ہے، تو سن لو یہ شرک ہو جاوے گا۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک اکیلا گناہ ہے، ایک تنہا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، لیکن سن لو شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایک اکیلا گناہ ہے، ایک تنہا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جانتے ہو دنیا کے اندر بندوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبیوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ رسولوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کے نام کو ملایا ہے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اذان دی جاتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ انعام کے اندر ہمارے نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ،
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی آپ اس دنیا کے آخری نبی ہے، اے نبی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اے نبی آپ معصوم الخطا ہے، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانا شروع کر دیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا ہر صفحہ، قرآن کا ہر پیج اسی بات کا تو اعلان کرتا ہے کہ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ قرآن مجید اٹھائیے، دوسرے پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے انی قریب، کہ وہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، شرط یہ ہے کہ بندہ پکارے تو صرف مجھے کو پکارے، شرط یہ ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلائے تو میرے سامنے پھیلائے، اذا دعان، میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، فلیستجیبوا لی، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا بے ایمانی کیا ہوگی؟ جو مقام اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، اس سے بڑا بے ایمانی اور کیا ہوگی؟ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کیا، اگر آپ لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانا شروع کر دیا، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، کیا ہم اس توحید پر قائم ہیں جس توحید کو اللہ کے نبی چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ بیمار کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، بیمار نہ کرنے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، بارش نہ برسانے والا اللہ، سورج کو پچھم سے نکالنے والا وہ اللہ، سورج کو پچھم میں ڈبونے والا وہ اللہ، اور اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلایا جائے، کسی اور کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلایا جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا انیائے ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن مجید اٹھائیے، سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا انیائے ہے۔ انیائے کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتے ہو؟ سر کے اوپر جو ٹوپی پہنی جاتی ہے، سر میں پہننے کے بجائے پیر میں پہنا جائے، یہ ٹوپی کے ساتھ انیائے ہے۔ جوتے چپل پیر میں پہنے جاتے ہیں، پیر میں پہننے کے بجائے سر کے اوپر رکھا جائے، یہ جوتے چپل کے ساتھ انیائے ہے۔ جب کھلانے والا وہی، جب پلانے والا وہی، جب مارنے والا وہی، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جایا جائے، یہ سب سے بڑا انیائے ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور او میری پیاری ماں و بہنوں، آج اولاد نہیں ہو رہی ہے، چلو اجمیر شریف، بچہ نہیں ہو رہا ہے، چلو درگاہوں پہ، بچے کو ذرا سی نظر لگ جائے فوراً لال کالے پیلے دھاگے چلو لٹکا ڈالتے ہیں۔ اور لوگوں، قرآن مجید اٹھائیے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اور لوگوں، جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کا مطلب جانتے ہو؟
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللفافۃ التی تکون علی نواتی التمرہ، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتی ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او لوگو جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتی ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتا ہے، اور چلو ہم مان بھی لے کہ وہ تمہاری پکار کو سن لے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتا ہے۔ جب وہ سن نہیں سکتا ہے، جب وہ بول نہیں سکتا ہے، جب وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتا ہے، تو اسی چیز کا عبادت ہی کیوں کرتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور کلمہ کے اندر جو دوسرا پارٹ ہے محمد رسول اللہ، عبادت کیسی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی۔ کم کریں گے تب بھی نقصان ہے، زیادہ کریں گے تب بھی نقصان ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، برا ابن عازب صحابی ہیں، برا ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اذا اتیت مسجعک، جب تم بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو وضو کر، اذا اتیت مسجعک، جب تم بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو وضو کر لو۔ پتہ کیا چلا کہ وضو کرنا سنت ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ جب تم بستر پہ سونے کے لیے جاؤ وضو کر لو، داہنے کروٹ پہ سو جاؤ اور کسی سے بات نہ کرو، اور ایک میں دعا بتلا رہا ہوں اس کو پڑھ لو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، وضو کر لو، داہنے کروٹ پہ سو جاؤ اور کسی سے بات نہ کرو، اور اس دعا کو پڑھ لو۔ اگر تمہاری موت رات میں ہو جائے گی تو تمہاری موت توحید پہ ہوگی۔ اللہ اکبر! میں قربان جانوں ہمارے نبی کے اوپر کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا کیا نہیں بتلا کر کے گئے۔ بھائی ایک دعا پڑھ لو جنت مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ کون جانتا ہے کہ بستر پہ سونے کے لیے گیا، صبح ہوئی آنکھ ہی نہ کھلی، ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کے ذریعہ وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ کو بھی چاہیے، اور میری پیاری ماں و بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس دعا کو یاد کر لیں۔ اگر آپ محنت سے یاد کریں گے تو مشکل سے 10 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ اگر آپ اس دعا کو یاد کر لیں گے اور آپ بھی جب بستر پہ سونے کے لیے جائیں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آج میں جو بیان کر رہا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور صحابہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ آج کا کام کل کریں گے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میں دعا کو ریپیٹ کرنے لگا، فوراً میں دعا کو دہرانے لگا، تو دعا میں ایک جگہ ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي، وہاں پہ میرے منہ سے غلطی سے وَبِ رسول ہی نکل گیا، حالانکہ دونوں سیم ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو میں بتلایا ہوں اسے کو پڑھو، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي پڑھو، نہ کہ وَبِرَسُولِ ہی پڑھو۔ عبادت کیسی؟ عبادت اللہ کے نبی کی جیسی۔ آئیے ایک اور مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہے اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ کو بھی کم سے کم زندگی میں ایک بار عمرہ یا حج نصیب فرمائے، آمین۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک پتھر ہے حجرہ اسود، لوگ اسے جا کر کے چومتے ہیں۔ اگر چومنے کی طاقت نہ ہو تو آپ اسے ہاتھ سے ٹچ کر لے، منہ پہ لگانے کافی ہے۔
اگر اس کا بھی طاقت نہ ہو تو آپ دور سے اشارہ کر لے، منہ پہ لگا لے، کافی ہے۔ لیکن وہاں پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ جانے کے بعد وہاں پہ دھکا مکا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خانہ کعبہ میں جا کر کے دھکا مکا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا سب حرام ہے۔ اور ہاں، وہاں پہ نظریں بھی بچا کر کے چلنا ہے۔ وہاں پہ لڑکیاں بھی رہتی ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی رہتی ہیں۔ کون بھلا اتنا گھٹیا اور اتنا بدتر انسان ہوگا جو اللہ کے گھر میں جائے، جو خانہ کعبہ میں جا کر کے وہاں پہ جو ہے اپنی نظروں کو غلط طریقے سے استعمال کرے۔ تو وہاں پہ ایک پتھر ہے حجرہ اسود، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجرہ اسود کو چومتے ہیں اور چوم کر کے فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے، انی اعلم انکا حجر، اے حجرہ اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، ما تضر ولا تنفع، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے چوما ہے۔ عبادت کیسی؟ عبادت اللہ کے نبی کی جیسی۔ آج ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو پتھر کو جا کر کے چومتے ہیں، ہم بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی تو جا کر کے خانہ کعبہ میں پتھر کو چومتے ہیں۔ نہیں، ہم چومتے اس لیے ہیں کیونکہ اسے اللہ کے نبی نے چوما ہے۔ عبادت کیسی؟ عبادت اللہ کے نبی کی جیسی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نماز میں رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نماز میں سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے تو رکوع نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نماز میں دعائے ثنا پڑھنا ہے تو دعائے ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جنازے کی نماز میں دعائے ثنا نہیں پڑھنا ہے تو دعائے ثنا نہ پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا روزہ ایک اہم عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اگر فرما دیا کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ باسی، تیواسی، چواسی، عید اور بقرعید کے دن یہ سال میں 5 دن کھانے اور پینے کے دن ہوتا ہے، اس لیے ان دنوں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ عبادت کیسی؟ عبادت اللہ کے نبی کی جیسی ہونی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے پاس 3 صحابی، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس 3 صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کی بیویوں سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، اللہ کے نبی کی بیویاں ہم سب کی کیا ہوئی؟ ہماری مائیں ہوئی۔ ہم سب کی ماؤں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس 3 صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے کہا کہ اس طرح سے ان تینوں صحابی کو اللہ کے نبی کی عبادت میں کمی محسوس ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے، این نحن من رسول اللہ، اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اگر اللہ کے نبی تھوڑا کم بھی عبادت کریں گے پھر بھی چل جائے گا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھتے رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ 3 صحابی ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی نے تینوں صحابی کو بلایا اور بلا کر کے پوچھتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے، انتم الذین قلتم کذا و کذا،
کیا تم لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ کیا تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے؟ کہا ہاں ہے اللہ کے نبی، ہم نے اس طرح کی بات، ہم نے ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، او لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، اور میں اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ شادی کرنا سنت ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی شادی شدہ ہوں گے، انہوں نے بھی شادی کی ہوگی، تو گویا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کا حق مارا۔ عبادت کیسی؟ عبادت اللہ کے نبی کی جیسی۔ اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں روزہ بھی چھوڑتا ہوں، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، اور میں اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، تو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت اللہ کے نبی کی جیسی ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ہم اور آپ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم اور آپ تو اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہم نے کبھی ان کلمہ کے اندر جو معنی اور جو مطلب ہے جو چھپا ہوا ہے، کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ اور اگر آپ نے اس پہ غور کیا تو آپ نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ اللہ کی نبی کے عبادت کس طرح، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح روزہ رکھتے تھے، کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے؟ آپ اس بارے میں کیوں نہیں تحقیق کرتے ہو؟ اس بارے میں بھی تحقیق کرو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ عبادت کس کی اور کیسی، تو جتنا جو کچھ ہو سکا میں نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی کی جیسی جو ہے ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، ہے اللہ